السلام علیکم دوستو۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر یعنی مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت برصغیر پاک و ہند کی تمام ریاستوں کو حق دیا گیا کہ وہ چاہے تو بھارت یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتی ہے، تاہم الحاق کے وقت اپنی جغرافیائی محل وقوع اور رعایا کا خاص خیال رکھے۔ تقسیم ہند کے وقت کشمیر کا راجہ ہری سنگھ ڈوگرے تھا۔ 3 جون 1947 کے تحت یہ منصوبہ کشمیر کی ریاست کے ذمے تھا کہ وہ پاکستان یا بھارت کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ الحاق کرے۔ ہندو راجہ مسلم اکثریت کی خواہش کے خلاف ہندوستان سے الحاق کرنا چاہتا تھا، حالانکہ کشمیر کی تقریباً 75% آبادی مسلمان تھی اور جغرافیائی اعتبار سے بھی کشمیر پاکستان کے ساتھ ملحق تھا۔ ایسے حالات میں راجہ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ریاست کے مسلمان اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے، اس لیے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے راجہ نے 12 اگست 1947 کو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، جسے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، جس کے تحت پاکستان کو یہ یقین دلایا کہ معاملات کو حسب معمول رکھا جائے گا اور مناسب حالات دیکھتے ہوئے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن جب راجہ ہری سنگھ نے اپنی رعایا کی مرضی کے خلاف بھارت سے الحاق کرنا چاہا تو کشمیر کے مختلف حصوں سے لوگ آزادی کی جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ریاستی فوج نے انہیں کچلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر ان مجاہدین نے ریاستی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کر لیا، جہاں آزاد کشمیر کی حکومت قائم کی گئی۔ ہندو اور سکھوں نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جموں کشمیر کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے 27 اکتوبر 1947 کو کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کر دیا اور بھارت سے فوج طلب کر لی۔ ریاستی مسلمانوں نے قبائلی علاقوں کی مسلمانوں سے مدد کی درخواست کی۔ پاکستان کے قبائلی مسلمان اس درخواست پر لبیک کہتے ہوئے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے۔ اس طرح 1948 تا 1947 میں پاکستان کو اپنی سرحدوں کی دفاع کے لیے کشمیر جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ پاکستان کی جنگ میں حصہ لینے پر بھارت نے کشمیر کا مسئلہ 1 اکتوبر 1948 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر کا مسئلہ پرامن طور پر حل کرنے کے لیے 13 اگست 1948 اور 3 جنوری 1949 کو 2 قراردادیں منظور کیے گئے، جس کے مطابق اقوام متحدہ نے دونوں ممالک میں جنگ بندی کرائی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کشمیری عوام استصواب رائے کے ذریعے اپنی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گی اور یہ استصواب رائے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی میں کرایا جائے گا۔ لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر آج تک کسی بھی قرارداد پر عمل نہ ہو سکا۔ اقوام متحدہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے کئی کمیشنیں برصغیر بھیجی، لیکن بھارت نے استصواب رائے کرانے سے صاف انکار کر دیا اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ بھارتی فوج آج تک وہاں موجود ہے اور کشمیر کی وادی میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اقوام متحدہ جیسا عالمی ادارہ بھی بھارت پر دباؤ نہیں ڈال سکتا تاکہ وہ کشمیریوں کو اپنا حق دلا سکے۔ کشمیری عوام بھارتی مظالم سے چھٹکارا حاصل کرنے اور آزادی کی حصول کے لیے جہاد کے جذبے سے سرشار ہے اور اسی جذبے کے تحت کشمیریوں نے ہندوستانی افواج کے خلاف مسئلہ جدوجہد شروع کر دی ہے اور وہ دن دور نہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کو اپنی اور کشمیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے گا۔